السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہتر ہوں گے۔ میں نواز خان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ میں آپ کے سامنے سائنس کے کچھ کانسیپٹس اور کچھ ترغیبی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ہر مرتبہ کی طرح آج بھی میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی اس طرح کی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک فنکار رہا کرتا تھا جس کو تصویریں بنانے کا بڑا شوق تھا، جس کو ہم آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں یا کہہ لیجیے ایک پینٹر رہا کرتا تھا۔ اکثر وہ بہترین تصویر کشی کیا کرتا تھا، بہترین پینٹنگ کیا کرتا تھا، اور کئی لوگ اس کے پاس سے پینٹنگ کی خریداری بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے کئی داموں پر اس کے پاس سے پینٹنگ کو خریدا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فنکار بڑا خوش ہو جاتا ہے، بہت خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب تک میں پینٹنگ بنا رہا تھا، آمدنی حاصل کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی میری مدد کرے گا۔ جیسے جیسے یہ بیٹا بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹا بھی کچھ چھوٹی موٹی پینٹنگ بنایا کرتا تھا۔ تو جیسے ہی بچہ پینٹنگ وغیرہ بنایا کرتا تھا تو والد صاحب نے اس پینٹنگ پر نظر دوڑائی اور اس میں سے کچھ خامیاں نکالا اور کہا کہ بیٹے اس میں اس طرح کی تبدیلیاں لانا ہے۔ تو بچہ بھی بہت خوش ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ بچے میں نئی نئی تبدیلیاں آنے لگی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا گیا بہترین سے بہترین پینٹنگز بنانے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے والد سے بہترین پینٹنگ بنا لیا کرتا تھا، لیکن ہر مرتبہ کی طرح والد صاحب اس بچے کی پینٹنگ میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دیا کرتے تھے۔ اب دن بڑھتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی پینٹنگ اتنی بہترین ہونے لگی کہ لوگ والد کے پینٹنگ کے مقابل بچے کی پینٹنگ کو دگنے داموں میں خریدنے لگے۔ اتنی دلکش اور اتنی بہترین پینٹنگ بچہ بنانے لگا۔ تو اس کے باوجود بھی والد صاحب اس بچے کی پینٹنگ میں کوئی نہ کوئی خامی نکال ہی دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی نقص نکال دیا کرتے تھے، جبکہ اس وقت والد صاحب کی پینٹنگ کی قیمت پہلے سے اتنی ہی تھی اور زیادہ خریدار بھی نہیں تھے، لیکن بچے کی پینٹنگ کی قیمت دگنی ہوتی چلی گئی اور خریداروں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہر مرتبہ والد صاحب جیسے ہی بچہ پینٹنگ بناتا تھا تو اس میں کچھ نقص نکالا کرتے تھے، تو بچے کو یہ آہستہ آہستہ یہ بات ناگزیر گزری۔ اس کو پسند نہیں آنے لگی کہ والد صاحب میری پینٹنگ میں خامیاں ہر مرتبہ نکال رہے ہیں، جبکہ خود کی پینٹنگ کی قیمت اتنی نہیں ہے، جبکہ خود کی پینٹنگ میری طرح نہیں ہے۔ تو ایک دن بچہ والد صاحب سے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ میری پینٹنگ پر نقص نکالنا بند کر دیجئے، آپ اپنی پینٹنگ پہ غور کیجئے، میری پینٹنگ تو آپ سے بہتر ہیں، میری پینٹنگ آپ سے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ مجھے زیادہ قیمت میں میری پینٹنگوں کو خریدتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ بات سننا تھا
والد صاحب نے اس دن سے بچے کو کوئی بھی نقص بتانا بند کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو ہوا یہ کہ بچے کی تصاویر کی خریداری کم ہونے لگی اور کوئی تعریف بھی کرنا بند کرنے لگا، یعنی تعریف بہت کم کرنے لگے، اور دگنی قیمتیں بھی گھٹ گئی۔ جو دگنی قیمت میں خریدا کرتے تھے اب اتنی قیمت میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ تو ایک دن بچہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے والد کے پاس چلا جاتا ہے۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچہ جاتا ہے، اپنے والد سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ کئی لوگ میری پینٹنگ کی تعریف کیا کرتے تھے، دگنی قیمتوں میں بھی خریدا کرتے تھے، لیکن آج اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو والد صاحب نے تمام ماجرا سنا اور من ہی من مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے، بیٹے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو بچہ چونک جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے، کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسا ہونے والا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا، ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں۔ اب بچہ چونک جاتا ہے، کہتا ہے کیسے؟ اب والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب بھی میں تمہیں کوئی نقص دکھایا کرتا تھا تو تم اپنے اندر انسیٹسفیکشن محسوس کیا کرتے تھے، کمی و بیشی محسوس کیا کرتے تھے، اور ان کمی و بیشی کو پور کرنے کے لیے تم نئے نئے جدت، نئے نئے انوویشن کی تلاش کیا کرتے تھے، اور مزید سوچا کرتے تھے کہ میں اس کو اور کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اور جس دن نے تم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ مان لیا، مکمل مان لیا، اس دن سے تمہاری بڑھوتری، تمہاری سوچ ایک محدود ہو گئی، رک گئی، وہ آگے نہیں بڑھ پائی۔ تو جب کبھی بھی آگے بڑھنا ہے، مستقبل میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ جدت پیدا کرنا ہے، نیاپن پیدا کرنا ہے، تو اپنے آپ کو انسیٹسفائیڈ محسوس کرو، انسٹیبل محسوس کیا کرو۔ جیسے جب تک آپ اپنے آپ کو بلینک نہیں محسوس کرو گے، کچھ آپ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ مان لیا تو مان لیجئے اس دن آپ کی جو سوچ، آپ کی ترقی، آپ کی نشو و نما، سب کچھ رک گیا۔ اور اس کہانی سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو تھنک انسیٹسفائیڈ، اپنے آپ کو انسیٹسفائیڈ بنا لو، اپنے آپ کو ناپائیدار یا غیر مستحکم مان لو۔ جب تک آپ اپنے آپ کو غیر مستحکم مانیں گے یا انسیٹسفائیڈ مانیں گے، آپ زندگی میں بہت آگے بڑھو گے۔ آپ کی انسیٹسفیکشن آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گی، آپ سوچنا شروع کرو گے، آپ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، آپ بھی بیکار نہیں ہیں۔ آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے، آپ آگے نہیں بڑھو گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ کوئی بھی چیز زمانے میں نکمی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے،
اور خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ تو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔